أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ میں پارا ختم ہوا، وہاں سے لے کر یہ پارا ختم ہو جائے وہاں تک بنی اسرائیل کا ٹیڑھا پن بیان کیا ہے کہ وہ کس کس طرح سے انبیاء کو پریشان کرتے تھے اور کس کس طرح سے اللہ کے احکام کو توڑتے تھے اور کس کس طریقے سے انبیاء کرام کی توہین کرتے تھے. مختلف واقعات بیان ہوئے ہیں. ان میں سے یہ دو آیتیں جو آج آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں بھی ان کے ایک ٹیڑھے پن کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے وادی تیہ میں، کیونکہ مصر سے ان کو نکالا، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اور وادی تیہ کے اندر لا کر ان کو رکھا، سمندر کے اندر راستہ بنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات اپنی کھلی آنکھوں سے انہوں نے دیکھے. یہاں وادی تیہ میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو من اور سلویٰ سے نوازا، یعنی غیب سے کھانے کا انتظام کیا. دوسرا، ان کے لیے سائے کا انتظام کیا. اور ابھی آگے دوسرا رکوع آ رہا ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ ان کے لیے پانی کا انتظام کیا، اور 12 چشمے ایک پتھر سے جاری ہوئے، اور 12 قبیلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانی پہنچایا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. یہ 12 بیٹوں کی اولاد کے 12 قبیلے بنے. تقریباً 6.5 لاکھ لوگ تھے. ان کے پانی کا انتظام بھی اللہ نے کیا. لیکن آدمی نعمتوں کی قدر کرے، یہ بڑی بات ہے.
اب ان کو نہ ہاتھ ہلانے پڑتے تھے نہ پیر. ایک حلوہ بھی تیار ان کو مل جاتا تھا اور بٹیریں بھنی ہوئی روسٹ والی تیار مل جاتی تھی. اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ کھاتے کھاتے تھک گئے. جب دیکھو تو ایک قسم کا حلوہ، جب دیکھو تو ایک قسم کا گوشت. اب ہم کو تو الگ الگ ڈشیں چاہیے، الگ الگ ویرائٹی کا کھانا چاہیے، ہم کو ایک کھانے میں جمتا نہیں. بیچارہ ٹور کے اندر روزانہ بریانی دے رہا تھا، وہ بھی لوگوں کو رس نہیں آئی کہ بھئی یہ کیا ہے، روزانہ بریانی کھلا کے کیا کرنا چاہتے ہیں تم؟ تو اس نے کڑی کھچڑی بنانا شروع کیا. 4 دن کے بعد اس سے بھی تھک گئے کہ بس اب کڑی کھچڑی کھلاتا رہے گا. پھر اس نے دال بنانا شروع کیا. لوگوں نے کہا کہ کیا ہم کو اب دال بنانا چاہتا ہے؟ روزانہ دال بنا رہا ہے. تو آدمی کا مزاج ایک کھانے سے ٹھہرتا نہیں ہے، مزاج میں نیرنگیت بہت ہے. یہی بات بنو اسرائیل میں بھی تھی. تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ ہم ایک طرح کا معمول کے مطابق کھانا کھاتے کھاتے اب تھک گئے ہیں، اب ہمارا ٹیسٹ چینج ہونا چاہیے، ذائقہ بدلنا چاہیے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ موسیٰ یہ ایک قسم کا کھانا کھاتے کھاتے ہم تھک گئے ہیں، کوئی اب نئی ڈشیں کھانا، سبزیاں، دوسرے سب کھانے کا ملیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو. اس کے بجائے تم آنے والی نعمت کی ناشکری کرتے ہو، تمہیں پاپڑ بیلنے پڑیں گے، کتنی محنت کرنی پڑے گی تب جا کے کھانا تیار ہوگا، ابھی تیار کھانا مل رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں بس اب ہم لوگ تھک گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی جو کھانوں کی تم بات کرتے ہو تو شہر کے اندر ملتے ہیں، شہروں میں جانا پڑے گا تم کو. اور شہر میں کس طرح جاؤ گے اس کا ادب بتایا کہ اس طرح سے شہر کے اندر اللہ سے دعا کرتے جاؤ اور جو ناقدری تم کر چکے ہو اس کی معافی مانگتے جاؤ تو اللہ تعالی راضی ہو جائیں گے، تم کو شہر کے الگ الگ کھانے ملیں گے. آج کل تو مزاج ہے، گاؤں کے کھانے سے لوگ تھک جاتے ہیں تو شہر کے ہوٹلوں میں جاتے ہیں اور وہاں الگ الگ طرح کے کھانے کھاتے ہیں. رنگ بدل دیا جاتا ہے، نام بدل دیا جاتا ہے، چیز تو بدلتی نہیں، چکن تو وہی ہے، نام بدل دیا، انگارہ رکھ دیا، چٹاخا رکھ دیا، پٹاخا رکھ دیا، لوگ سمجھتے ہیں الگ ہے، الگ کچھ بھی نہیں ہے. سب پیسٹری ان کے پاس پہلے سے تیار ہوتی ہے، ملا کے چٹنی آپ کو دے دیتے ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں. بس چینج چاہیے زبان کے اندر ٹیسٹ کا، یہ انسان کی فطرت میں ہے، یہ مزاج میں ہے. اور صحابہ کرام بڑے عجیب و غریب لوگ رہے ہیں. سرکار کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا، کوئی اس کے اوپر شکوہ نہیں ہے،
نہ ازواج مطہرات شکوہ کرتی ہیں کہ حضرت آپ کے گھر میں کھانے کے بھی لالے پڑے ہیں. آج میرے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے یہی کہا, میری بیوی اب الگ ہو جانا چاہتی ہے مجھ سے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ میرے حالات ذرا ابتر ہو گئے ہیں, بزنس ذرا ڈاؤن جا رہا ہے, کمائی صحیح نہیں ہو رہی ہے. تو بیوی نے کہا میں تمہارے ساتھ رہ کر کیا کروں, تمہاری کمائی تو پوری ہوتی نہیں. شوہر نے کہا جو روٹی ملے گی اس میں سے آدھی تو کھائے گی, آدھی میں. ہم دونوں ساتھ مل کر کے یہ مصیبت کا وقت جھیلیں گے, تب ہی تو وفاداری ہے. باقی سکھ کے وقت میں تو سب ساتھ ہوتے ہیں, لیکن دکھ کے وقت میں ساتھ دینا یہ بیوی کی ذمہ داری ہے. قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جگہ جگہ پر تذکرہ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچپنے کے اندر حرم میں لا کے رکھ دیا. وہ تو جب ویران تھا, کچھ بھی نہیں تھا وہاں. پانی کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے پر مارنے سے پیدا فرما دیا تھا. وہ پانی تھا, جہاں پانی آتا ہے وہاں شادابیاں پھر آ جاتی ہیں, وہاں آبادیاں بھی آ جاتی ہیں. قبیلے جرہم والے آ کر رہنے لگے. اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی اپنے چھوٹی سی فیملی کی خبر لینے کے لیے عراق سے تشریف لاتے ہیں. خیر خبر لیتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. تو ایک مرتبہ تشریف لائے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دروازے پر دستک دی. حضرت اسماعیل کی اہلیہ نے دروازہ کھولا. کیسی ہے بیٹی, کیسا چل رہا ہے نظام؟ کہا کچھ نظام ٹھیک نہیں چل رہا ہے گھر کا. تمہارا لڑکا کماتا نہیں ہے, محنت نہیں کرتا, اور گھر کا جو نظام ہے وہ برابر چل نہیں رہا ہے, پریشان ہوں میں. کچھ نہیں کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ اب میرا اسماعیل آئے نا تو اس کو یوں کہنا کہ تمہارے گھر کی دہلیز اچھی نہیں ہے, اس کو چینج کر ڈالو. تمہارے گھر کی جو دہلیز ہے یہ اچھی نہیں ہے, یہ بدلنے کی ضرورت. بیوی نے آتے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ کوئی بڑے میاں آئے تھے. انہوں نے گھر کا حال پوچھا اور پھر آپ کو سلام کہا اور پھر یہ پیغام دے گئے. پیغام یہ دے گئے ہیں کہ گھر کا جو عمرہ ہے اور گھر کی جو دہلیز ہے مناسب نہیں ہے گھر کے, لہذا اس کو بدل ڈالا جائے. تو کہ اللہ کی بندی, آنے والے بڑے میاں میرے والد تھے, شاید تو نے شکایت کی تھی. میں شکایت تو کوئی نہیں کی. انہوں نے پوچھا حال کیسا چلتا ہے, میں نے کہا نہیں چلتا. اچھا, ہمارا شوہر کچھ زیادہ کماتا نہیں, شکار میں سے جو ملتا ہے اس میں سے گزر اوقات ہوتا ہے, باقی دوسرا کچھ ہے نہیں. فرمایا کہ اب یہ جو کہہ گئے ہیں نا یہ پیغام, اس میں یہ بتایا ہے کہ تو نے شکایت کی اور میرے ابا تجھ سے ناراض ہوئے ہیں اور تو میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے, کیونکہ بیوی تو وہ ہے جو شوہر کے برے حال میں اس کا ساتھ دے. جیسے حضرت خدیجہ نے برے وقت میں سرکار کا کیسا ساتھ دیا, جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی کا کیسا ساتھ دیا.
ایسا ساتھ دینے کے بجائے تو نے حالات کا رونا رویا، یہ میرے ابا جان کو پسند نہیں آیا۔ اس زمانے میں طلاق کا معاملہ اتنا پیچیدہ نہیں تھا، اس بنا پر بیوی سے کہا کہ تو چلی جا، میں تجھے الگ کر دیتا ہوں۔ وہ بھی چلی گئی کہ ٹھیک ہے، جب اپنی بنتی نہیں ہے اور ابا نے بھی نہ کہا ہے تو میں چلی جاتی ہوں۔ طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری شادی کی۔ آج کل تو طلاق کے بعد دوسری شادی مشکل، بہت بڑا معمہ بن جاتا ہے۔ اگر بڑی عمر کا آدمی ہے، دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلے تو گھر کے اندر ہی بچے جو ہیں محاذ قائم کرتے ہیں۔ ابا تمہارے کو کیا سوجی بڑھاپے کے اندر؟ بھئی ابا کی ضرورتیں ابا جانتے ہیں، تم نہیں جانتے ہیں۔ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، کرنے دو شادی ان کو، کیونکہ زندگی کے بعض موڑ ایسے آتے ہیں کہ جہاں شوہر کو بیوی کی ضرورت ہے، مرد کو بیوی کی ضرورت ہے، وہاں کوئی ساتھ نہیں دے سکتا، وہاں بیوی ہی کام آتی ہے، وہاں اولاد بھی کام نہیں آ سکتی ہے۔ اور اکثر جو ہے نرینہ اولاد کام نہیں آتی ہے، بیٹیاں کام آ جاتی ہیں، بیٹے کبھی اتنے کام نہیں آتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ، بعض اولاد اللہ تعالیٰ نے، بعض بیٹے بڑے فرما بردار، بڑے، ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے پوری زندگی، کئی بھائی ہیں، لیکن اپنے معذور والد صاحب کو اپنے ساتھ رکھا اور روزانہ ان کے ساتھ کئی کئی گھنٹے گزارتے تھے، ساتھ کھانا کھلانا پلانا۔ اب ان کی والدہ ہیں، والدہ جو ہیں بڑی عمر کی ہو چکی ہیں، اب شوہر بھی نہیں رہے، وہ چلے گئے دنیا سے، تو ان کو اکیلا پن محسوس نہ ہو تو دسترخوان زمین پر بچھانے کے بجائے والدہ بستر پر ہیں تو بستر پہ دسترخوان بچھاتے ہیں اور ماں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور بیوی کو بھی کہتے ہیں کہ تو بھی یہیں بیٹھ کر امی جان کے ساتھ کھانا کھا۔ تو سعادت کی بات ہے، یہ نیک بختی کی بات ہے۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ ماں باپ جن کو ایسی چاند جیسی اولاد ملے، ایسی فرما بردار اولاد ملے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم ہی کے اندر دوسری ایک لڑکی سے شادی کی، شادی ہو گئی۔ ایک عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ اسماعیل نے دوسری شادی کر لی، تو دیکھیے دور رہ کر بھی اپنے گھر کا اور اپنے بچے کا خیال رکھ رہے ہیں۔ پھر تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، نئی خاتون نے دروازہ کھولا، الیک سلیک ہوئی، بیٹی کہاں گئے ہیں؟ اسماعیل کہا شکار کے لیے گئے ہیں۔ گھر کا نظام کیسا چلتا ہے؟ فرمایا اللہ بہت اچھا چلا رہے ہیں، جب اللہ کھلاتے ہیں تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، ہم دونوں مل کر کھاتے پیتے ہیں، اور جب کچھ کھانا نہیں ملتا تو ہم دونوں مل کر صبر کرتے ہیں۔ بہت اچھے شوہر ملے ہیں مجھے، ہم لوگ ہماری حالت پر قانے ہیں، ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے میں شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوں، اور جس حال میں ہوں بہت خوش ہوں اپنے شوہر کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل آئے تو یوں کہنا کہ دہلیز بہت اچھی ہے، بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دہلیز کو رکھے رہنا، یہ عزت والی دہلیز ہے، کہہ دوں گی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو کہا کہ آج تو ایک بڑے میاں آئے تھے، آپ کو سلام کہا، آپ کی خیریت پوچھی، اور کوئی پیغام دیا ہے؟ کہا جی ایک اہم پیغام دیا ہے۔ کہا کیا پیغام دیا؟ کہا پیغام یہ دیا ہے کہ اسماعیل سے کہنا کہ دہلیز بہت اچھی ہے، بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔
کہا تو نے شکایت نہیں کی، ایسا معلوم ہوتا ہے، اچھی بات کی، تعریف کی میری، اور گھر کا حال اچھا بیان کیا، تو ابا جان خوش ہیں تیرے گھر میں رہنے سے۔ معلوم ہوا کہ عورت گھر کی دہلیز جو غیر ہوتے ہیں نا، وہ گھر کا عمرہ اور دہلیز بہت حسین اور خوبصورت بناتے ہیں، کیونکہ اس سے گھر کی پہچان ہوتی ہے۔ گھر پہ قدم رکھا تو دہلیز سے ہی آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح کے لوگ ہوں گے۔ اس بنا پر دہلیز کے نام سے یاد کیا، اس کو گجراتی میں عمرہ کہتے ہیں آپ لوگ، جو دروازے میں داخل ہوتے ہوئے نیچے پتھر ہوتا ہے۔ تو نے شکایت نہیں کی؟ کہا نہیں، مجھے پوچھا کہ گھر کا نظام کیسے چل رہا ہے، تو میں نے کہا صبر و شکر سے چل رہا ہے۔ فرمایا بیوی وہ ہوتی ہے جو دکھ میں اور سکھ میں اپنے شوہر کا ساتھ دے، اس کی مدد کرے، اس کا تعاون کرے، اس کے دین کے کاموں میں ساتھ دے، اس کے دنیا کے کاموں میں ساتھ دے، فقر و فاقہ آئے تو برداشت کرے، خوشیاں آئے تو وہ بھی تقسیم کرے، غم آئے وہ بھی بانٹ لے۔ اس طرح سے ہونا چاہیے ایک بیوی کو، تو کامیاب ازدواجی زندگی ہے۔ خوشیاں آئی، مال آیا تو رہے گی ساتھ، جہاں حالات آئے تو طلاق مانگ رہی، کہتی ہے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم کھلا نہیں پا رہے ہو، تم پلا نہیں پا رہے ہو، تم روزانہ کے جوڑے نہیں دلا پا رہے ہو۔ ارے ایک جوڑے میں انسان کی زندگی گزر سکتی ہے، جوڑوں کے اوپر تھوڑا ہے۔ یہ نہایت مبارک رشتہ ہے، اور تھوڑے سے مال کے لیے یہ رشتے کو چاک نہ کیا جائے، اس کو توڑا نہ جائے، اس کو ختم نہ کیا جائے۔ بہرحال ناشکری تھی بنی اسرائیل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نہیں مانتے نا، اور تم کو نئے کھانے چاہیے، شہر کے کھانے چاہیے، تو شہر میں جانا پڑے گا۔ لیکن شہر میں جانے کا ادب ہے، کیسے جاؤ گے شہر میں؟ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، کون سا شہر ہے، اس میں بحث ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سب واقعات کے بعد پھر شہر میں جانے کے لیے کہا، من اور سلوہ سے تھک گئے، اس کے بعد انہوں نے تقاضا کیا کہ اب ہم کو شہر میں اتاریے۔ تو فرمایا وہاں ہر طرح کے الگ الگ قسم کے ڈش ملیں گے، الگ الگ قسم کے کھانے جو ہے وہ ملیں گے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ قافلہ سفر میں جب جاتا تھا تو دوسرے علاقے کا جو حد آتی تھی، وہاں والوں کی ذمہ داری ہو جاتی تھی کہ آنے والے قافلے کو کھلائیں، اور نہ کھلائیں تو لڑکے بھی وہ قافلہ کھائے گا، کہ تم کو کھلانا پڑے گا، تمہاری ذمہ داری ہے، ہم تمہارے یہاں اترے ہیں، لڑکے بھی کھائے گا۔ بعض دستے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے، تو جس گاؤں میں پہنچے انہوں نے کھلانے سے انکار کیا، فرمایا نہیں، ہم تمہارے مہمان ہیں، مان نہ مان میں تیرا مہمان، کھلانا پڑے گا، کیسے نہیں کھلاؤ گے تم؟ لیکن پہلے دستور تھا کہ آنے والے مہمانوں کا لوگ اکرام کرتے تھے۔ موجودہ دور میں تو جب سے یہ جدید ہوٹلوں کا نظام کھلا ہے، جب سے مہمانوں کا اکرام بھی لوگ ہوٹل میں ہی کرتے ہیں، گھر پہ نہیں کرتے ہیں، جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، وہاں بہت بڑی کوانٹٹی کے اندر آپ کو ویجیٹیبل بھی ملے گا اور دوسری کھانے کی چیزیں بھی دستیاب ہوں گی، وہ حاصل کرنا۔ اور جب داخل ہوں تو یوں کہنا کہ اللہ ہماری خطا کو معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہماری ناشکری معاف فرما دیجئے، ہماری ناقدری معاف کر دیجئے۔ فَقُولُوا حِطَّةٌ
نغفر لکم خطایاکم، تو جب تم یہ ناشکری کے بدلے میں اللہ سے معافی مانگ کر، سر جھکا کر، عاجزی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ اس شہر میں داخل ہوں گے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہاری ناقدری کو اور تمہاری ناشکری کو ختم کر دیں گے، بھول جائیں گے۔ یہ گناہ ہے اس طرح کا تقاضا کرنا، لیکن اس کو بھی ہم نظر انداز کر دیں گے، لیکن تم عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، روتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہونا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے مزاج کا ٹیڑھا پن دیکھو، کتنے ٹیڑھے مزاج کے لوگ ہیں۔ ان کو کہا تھا سر جھکا کے داخل ہونا، تو سینہ نکال کے داخل ہوئے، اکڑ کر داخل ہوئے، نہیں مانیں گے۔ اور یوں کہا کہ ہم کو تو گیہوں چاہیے بالیوں کے اندر، ہم کو تو ویجیٹیبل چاہیے، حتتن کہنا چاہیے کہ گناہ معاف ہو جائیں، اس کی جگہ انہوں نے ہنتتن کہا۔ ہنتتن گیہوں کو کہتے ہیں، ہمیں تو بالیاں جو آتی ہیں گیہوں کی، اس کے اندر گیہوں کے خوشے چاہیے، ہمیں روٹیاں چاہیے، ہمیں تو بوٹیاں چاہیے، یہ کہا بجائے اس کے کہ معافی مانگ کر داخل ہوتے، عاجزی کے ساتھ داخل ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی، یہ بنی اسرائیل اس طرح کے لوگ ہیں جن کو آپ رات دن دعوت دے رہے ہیں اور دین کی طرف بلا رہے ہیں، ان کا حال یہ ہے وہ اس طرح کی قماش کے ٹیڑھے مزاج کے لوگ ہیں کہ انہوں نے نبی اپنے موسیٰ علیہ السلام جن کے کئی معجزات کھلی آنکھوں سے دیکھے، اس کے باوجود ان کی نافرمانی کی، ناشکری کی، ان کی مخالفت کی، موقع آنے پر تکذیب کی، یہاں تک کہ خود انہوں نے تقاضا کیا کہ ہمارے لیے ایک کانسٹیٹیوشن لاؤ، ہمارے لیے ایک دستور لاؤ اللہ کے پاس سے۔ جب دستور لے کے آئے تو انہوں نے یہاں بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، توحید چھوڑ بیٹھے، حالانکہ یہ چھوڑنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس کے باوجود انہوں نے ایسا کیا۔ کیوں یہ سب باتیں سرکار کو سنائی جا رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سرکار دعوت دیتے ہیں دین کی اور وہ لوگ مانتے نہیں، تو سرکار کو بہت زیادہ دکھ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، دکھی ہوتے ہیں سرکار، تو فرماتے ہیں کہ دکھی نہ ہو، یہ اپنے نبیوں کے ساتھ ایسا سلوک کر چکے ہیں، تو اگر آپ کے ساتھ کرتے ہیں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لہذا نہایت تحمل کے ساتھ اور ان کے ٹیڑھے پن کے باوجود دین کی دعوت کا دینا ان کو جاری رکھیے۔ ان کا ٹیڑھا پن ان کے ساتھ رہے گا، یہ بدلنے والے نہیں ہیں، لیکن آپ کو اپنا کام نہیں چھوڑنا۔ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ مشرکین کو دین کی دعوت دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ پہلے ہی رکوع کے اندر کہا انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں، سمجھائیں نہ سمجھائیں، کوئی فرق ان کو نہیں پڑنے والا ہے۔ تو سوال ہوتا ہے کہ جب فرق پڑنے ہی نہیں والا ہے، جب یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، تو پھر دعوت دینے کا فائدہ کیا ہے؟ دعوت دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں دعوت دینے کا اجر اللہ تعالیٰ دے دیں گے، تمہیں اپنا فریضہ پورا کرنے کا اجر پورا اللہ تعالیٰ دیں گے۔ یہ بات الگ ہے کہ ان کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہے، نہیں ملے گی، کوئی بات نہیں ہے،
لیکن آپ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیے کہ ان کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے آپ دین کی دعوت نہ چھوڑیں، آپ دین کا کام نہ چھوڑیں۔ آج بھی یہی قماش ہے کہ نہ ماننے والا نہ مانے گا تو کیا ہم سمجھانا چھوڑ دیں گے؟ ہماری اولاد نہیں مانے گی، ہم سمجھانا چھوڑ دیں گے؟ کیا دین کا کام ہم چھوڑ دیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا گھر میں نافرمان ہے، نہیں مانتا، لیکن نہ ماننے کے باوجود لوگ اکثر کہتے ہیں ان کی اولاد تو بیکار ہے، ان کے بچے تو مانتے نہیں ہیں، ان کی بیوی تو مانتی نہیں ہے۔ بیوی بھی نہ مانے، بچے بھی نہ مانے، لیکن آپ دین کا کام مت چھوڑنا، اس کو جاری رکھنا۔ ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے گا۔ سمجھانا ہمارا کام ہے، ہدایتوں کا دینا اللہ کا کام ہے۔ ہم سمجھاتے رہیں گے، اولاد کو سمجھانا، فہمائش کرنا، تلقین کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نہیں مانتے ہیں تو بڑی عمر کے بعد ڈنڈا لے کر ان کو مار تو نہیں سکتے آپ، لیکن ان کی وجہ سے ہم دین چھوڑ دیں کیا؟ ہم دین کی دعوت چھوڑ دیں کیا؟ ہم اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں کیا؟ نوح علیہ السلام نے چھوڑ دی دعوت۔ ارے بیوی نے نہیں مانا تو حضرت لوط علیہ السلام نے نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا؟ نہیں، تو یہ سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ حالات کتنے بھی ناسازگار آ جائیں، ناگوار آ جائیں، لیکن ہمیں دین کے اوپر جمے رہنا ہے۔ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائے اور ساتھ ساتھ دین کے عام مسائل اور عام فرائض کی دعوت اللہ کے بندوں کو دیتا رہے۔ آج ہماری کمزوری یہ ہے کہ پوری دنیا ہم کو دعوت دینے پر تلی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی دعوت کا کام چھوڑا ہے، ہم نے اللہ کے بندوں کو سمجھانا چھوڑا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنا بگاڑ ہے، ہم دوسروں کو کیا سمجھائیں؟ جہاں تک ہو سکے اللہ کے بندوں، سمجھانے کا کام مت چھوڑو، خیر کا کام مت چھوڑو، بھلائی کا کام مت چھوڑو۔ آج کا سبق یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ۔ انہیں کہا کیا گیا تھا، ان کی ڈیمانڈ کیا تھی، ہم نے ان کو کس طرح داخل ہونے کو کہا تھا اور وہ کیسے داخل ہوئے شہر کے اندر، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہے آخر یہ نبی کی امت فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں جب حد سے زیادہ نافرمانیاں ہو جاتی ہے تو پھر ہماری پکڑ آ جاتی ہے۔ ہم نے ان کو بھی پکڑ لیا، ان کے اوپر بھی گرفت آئی، کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا، اور ظلم کرنے والے کو دنیا میں بھی اپنے ظلم کا بدلہ ملنا ہے، اور آخرت کے اندر بھی ظالم کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیں گے۔ ماں بہنیں بھی چونکہ اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، اور یہ خوشی کی بات ہے، اور یہ سلسلہ تفسیر کا جاری اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہمارے نوجوان قرآن کریم سے واقف ہوں۔ قرآن کریم کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن کریم کا تقاضا کیا ہے، قرآن کے مقاصد کیا ہیں، اللہ کیا چاہتے ہیں اپنی کتاب میں، اس سے خود مسلمان واقف نہیں ہیں۔ تو خوشی کی بات ہے کہ ماں بہنیں بھی اس مبارک محفل میں شامل ہو کر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو بھی اچھی تعداد میں شامل ہو کر اس قرآن کریم کے مقاصد سے وابستہ ہونے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کو دعوت دیں اور سمجھا کر لائیں اور بٹھائیں کہ قرآن کریم کے مقاصد کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری میں ہمیں
پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی
آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق عطا فرما. اے اللہ ہمیں فہم قرآن نصیب فرما. اے اللہ قرآن کریم کے مقاصد پر عمل کرنا نصیب فرما. اے اللہ عمل درآمد نصیب فرما. اے الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. اے اللہ عشق رسول، محبت رسول، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک بنا دے. اے اللہ دیندار بنا دے. اے اللہ تیری فرما بردار بنا دے. اے اللہ نمازی بنا دے. اے اللہ ہدایت یافتہ بنا دے. اے اللہ صراط مستقیم پر چلا دے. اے اللہ گھریلو جتنے بھی فسادات ہیں تمام کو ختم فرما دے. آپس کے اختلافات ختم فرما. محبتیں عطا فرما. ایک بنا، نیک بنا. اے اللہ ہماری روزی میں وسعتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما. ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ. جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اے اللہ ایمان کی حفاظت کے ساتھ جانا نصیب فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.